زبور 143۔ اے خداوند میری دعا سن، میری التجا پر کان لگا، اپنی وفاداری اور صداقت میں مجھے جواب دے، اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے کہ دشمن نے میری جان کو ستایا ہے، اس نے میری زندگی کو خاک میں ملا دیا، اور مجھے اندھیری جگہوں میں ان کی مانند بسایا ہے جن کو مرے مدت ہو گئی ہو۔ اسی سبب سے مجھ میں میری جان نے ڈھال ہے، اور میرا دل مجھ میں بے کل ہے۔ میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں تیرے سب کاموں پر غور کرتا ہوں اور تیری دستکاری پر دھیان کرتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے۔ اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال، اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال، اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آمین۔ زبور 144۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا قلعہ ہے، میرا اونچا برج اور میرا چھڑانے والا۔ وہ میری سپر اور میری پناہ گاہ ہے، جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے۔ اے خداوند انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرے۔ انسان بتلان کی مانند ہے، اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہیں۔ اے خداوند آسمانوں کو جھکا کر اترا، پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھواں اٹھے گا، بجلی گرا کر ان کو پراگندہ کر دے، اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے۔ اوپر سے ہاتھ بڑھا، مجھے رہائی دے، اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے۔ اے خدا میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا، 10 تار والی برپت پر میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے، اور اپنے بندہ داؤد کو مہلک تلوار سے بچاتا ہے۔ مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا، جن کے منہ سے بطالت نکلتی رہتی ہے، اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہوں، اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کتھے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کے جنس مل سکے، اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں، جب نہ رخ نہ ہو نہ خروج، اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ آمین۔ زبور 145۔ اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے، اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی، اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے،
اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی، اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔ آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ اے میری جان، خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا۔ اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند ابد تک سلطنت کرے گا۔ اے سیون، تیرا خدا پشت در پشت۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ زبور 147۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خدا کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلا وطنوں کو جمع کرتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے، وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت گاؤ، ستار پر ہمارے خدا کی مدح سرائی کرو، جو آسمان کو بادلوں سے ملبس کرتا ہے، جو زمین کے لیے مینہ تیار کرتا ہے، جو پہاڑوں پر گھاس اگاتا ہے، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوے کے بچوں کو جو کائے کائے کرتے ہیں۔ گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اے یروشلم، خداوند کی ستائش کر۔ اے سیون، اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے۔ اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے۔ وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے، وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلام نہایت تیز رو ہے۔ وہ برف کو اون کی مانند گراتا ہے اور پالے کو راکھ کی مانند بکھیرتا ہے۔ وہ یخ کو لقموں کی مانند پھینکتا ہے، اس کی ٹھنڈ کون سہ سکتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے۔ وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے۔ وہ اپنا کلام یعقوب پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے آئین و احکام اسرائیل پر۔ اس نے کسی اور قوم سے ایسا سلوک نہیں کیا، اور اس کے احکام کو انہوں نے نہیں جانا۔ خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ زبور 148۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر سے اس کی حمد کرو۔ اے اس کے فرشتوں، سب اس کی حمد کرو۔ اے اس کے لشکرو، سب اس کی حمد کرو۔ اے سورج، اے چاند، اس کی حمد کرو۔ اے نورانی ستاروں، سب اس کی حمد کرو۔ اے فلک و افلاک، اس کی حمد کرو۔ اور تو بھی، اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں،
اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلو، اے میوہ دار درختوں اور سب دیودارو، اے جانوروں اور سب چوپایو، اے ریگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو، آمین۔ زبور 149۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہو، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تار دار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو، آمین۔